السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نسیم ندوی مختارات اول سے کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درس اور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو ساتھی آج ہمارے چینل سے نئے جڑے ہیں ان کو معلوم یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس چینل پر مختارات کے ساتھ القراءۃ الراشدہ ثالث، معلم الانشاء اول، عربی سیکھنے کے اصول و ضوابط اور اسلامک لیکچرز موقع سے ڈالے جاتے ہیں۔ آپ سبھی استفادہ کیجیے اور اپنے ساتھیوں کو لنک شیئر کیجیے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَاسْتَأْجَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِّن بَنِي الدُّؤْلِ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی دوئل کے ایک آدمی کو اجرت پر رکھا، ہادین خریتن، ہادین کے معنی رہنمائی، خریت کے معنی ماہر، جو ایک ماہر رہنما تھا۔ خرید کی وضاحت آگے بھی کی گئی، والخریت الماہر بالہدایت، ایسا ماہر رہنما جو راستے کی اچھی طریقے سے رہنمائی کر سکتا ہو۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو دل کے ایک آدمی کو، جو بنی دل میں سے ایک آدمی کو، اور وہ بنی عبد بن عدی سے تعلق رکھتا تھا، جو ایک ماہر رہنما تھا، قد غامس حلفا فی آل العاص ابن وائل السہمی، جس نے عاص بن وائل سہمی کی آل میں خون میں ہاتھ رکھ کر معاہدہ کیا۔ غمسہ کے معنی آتے ہیں خون کے پیالے میں ہاتھ ڈالنا۔ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، اور وہ کفار قریش کے مذہب پر تھا، دین پر تھا۔ فَأَمَّنَاهُ، امنا کے معنی امین بنانا، تو ان دونوں نے اس کو امین جانا۔ فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، اور ان دونوں نے اس کو اپنی سواریاں اس کے حوالے کی۔ وَوَعَدَاهُ، اور اس سے وعدہ کیا، غار ثور بعد 3 لیال، 3 رات کے بعد غار ثور میں ملنے کا۔ براحلتیہما صبح 3، اور ان دونوں نے اس سے وعدہ کیا کہ 3 راتوں کے بعد تیسری رات کو صبح کو ان کی سواریاں غار ثور پر لے آئے۔ وَانطَلَقَ مَعَهُمَا عامر بن فہیرہ، اور ان دونوں کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی چلے۔ وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ عَلَى طَرِيقِ السَّوَاحِلِ، اور راستہ دکھانے والے نے، رہبر نے ان کو ساحل کے راستے سے لیا۔ قال ابن شہاب وأخبرني عبد الرحمن ابن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك
ابن جعشم ان اباہ اخبرہ انہ سمع سراقۃ بن جعشم یقول، ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَأَخْبَرَنِي عبد الرحمن ابن مالک المدلجی، مجھے عبد الرحمن بن مالک مدلجی نے خبر دی، وَهُوَ ابن اخی سراقۃ بن مالک بن جعشم، اور وہ سراقہ بن مالک جوشم کے بھتیجے ہیں، ان اباہ اخبرہ، کہ ان کو ان کے والد نے خبر دی، انہ سمع سراقہ بن جعشم یقول، کہ اس نے سراقہ بن جوشم کو سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں، جاءنا رسل کفار قریش، کہ ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد آئے، یجعلون فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر دیۃ کل واحد منہما لمن قتلہ او اسرہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہر ایک کی دیت کا انعام مقرر کر رہے تھے، اس شخص کے لیے لمن قتلہ، جو ان کو قتل کرے، او اسرہ، یا ان کو قید کرے۔ فبینما، ان اوقات میں، انا جالس فی مجلس من مجالس قومی بنی مدلج، اس وقت میں جب یہ خبر ملی کہ لمن قتلہ، جو ان کو قتل کرے، او اسرہ، یا ان کو قید میں ڈالیں، فبینما انا جالس فی مجلس من مجالس قوم بنی مدلج، تو میں اپنی قوم کی مجالس میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں ان اوقات میں اپنی قوم بنی مدلج کی مجالس میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اقبل رجل منہم، تو ان میں سے ایک آدمی آیا، یعنی کہ منہم کی ضمیر لوٹے گی کفار کی طرف، کفار میں سے ایک آدمی آیا، حتی قام علینا، اور وہ ہمارے پاس کھڑا ہو گیا، ونحن جلوس، یہ جلوس خبر ہے، ونحن جلوس، اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، فقال، اس نے کہا، یا سراقہ، تو اے سراقہ، انی قد رأیت آنفا، میں نے ابھی دیکھا، اسودۃ بالساحل، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل پر کچھ آدمیوں کو دیکھا، یا ساحل پر کچھ پرچھائی کو دیکھا، اسودۃ کے معنی پرچھائی، اراھا محمدًا او اصحابہ، میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی ہے۔ قال سراقہ کہتے ہیں، فعرفت، واقع میں نے یقین کر لیا، انہم ہم، کہ یقیناً یہ وہی ہیں، فقلت لہ، تو میں نے اس سے کہا، انہم لیسوا بہم، وہ نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، ولکنک رأیت فلانا و فلانا، لیکن تو نے فلاں کو دیکھا ہے، انطلقوا بأعیننا، جو کہ ہمارے سامنے سے ابھی نکلے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے سے ابھی گئے ہیں، ثم لبثت فی المجلس، پھر میں مجلس میں بیٹھا رہا، میں تھوڑی دیر، ساعتاً، تھوڑی دیر، پھر میں مجلس میں تھوڑی دیر رکا رہا، بیٹھا رہا، ثم قمت، پھر میں کھڑا ہو گیا، فدخلت، میں گھر میں داخل ہوا، فامرت جاریتی، میں نے اپنی باندی کو حکم دیا، میں نے اپنی باندی سے کہا، ان تخرج بفرسی، کہ وہ میری گھوڑی کو لے کر نکلے، وہی من ورائی اقامتی، اقامتن کے معنی آتے ہیں ٹیلا، کہ وہ میری گھوڑی کو
لے کر ٹیلے کے پیچھے سے نکلیں، فتحبسھا علیہ، اور اس کو میرے آنے تک روکے رکھے، حبسہ کے معنی تھا روکنا، اور اس کو میرے آنے تک روکے رکھے، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، رمحن کے معنی نیزہ، اور میں نے اپنا نیزہ لیا، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، اور میں گھر کے پیچھے سے نکلا، فَخَطَطْتُ بِزُجِّهِ الْأَرْضَ، میں نے نیزے کے نیچے لگے ہوئے لوہے کے ساتھ زمین پر لکیر کھینچی، وَخَفَضْتُ عَالِيَةً، اور اس کے اوپری حصے کو نیچے کر لیا، حتی اتیت فرسی، یہاں تک کہ میں اپنی سواری کے پاس آیا۔ امید ہے کہ تمام احباب کو یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے، اور جو الفاظ و معنی بتائے جا رہے ہیں ان کو لکھیے۔ اگر کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، ہمارے واٹس اپ نمبر جو نیچے لکھا رہتے ہیں اس پر آپ سوال ڈالیں، انشاءاللہ آپ کا جواب جلدی ہی دیا جائے گا۔ جلد دوسرا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔